ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، آمد ماہ خدا ہے، آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں برکات رمضان ٹرانسمیشن اور آپ کا میزبان محمد عاطف رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے روزے بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں گزر رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں مہینہ عطا کیا ہے، بہت ہی عظیم ماہ مبارکہ عطا کیا ہے اور بہت ہی عظیم اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ ماہ مبارکہ ہمیں ملا، اور انہی کی وجہ سے اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بے شمار بے حد جن کا ذکر کرنا بھی ہمارے لیے ناممکن ہے رحمتوں کا نزول فرمایا۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آج کا جو ہمارا پروگرام ہے 17واں پروگرام ہے اور عشرہ مغفرت کا جو 7واں پروگرام ہے، اور الحمدللہ ہمارے پروگرام میں آپ قرآن بھی سنتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام کے نذرانے جو پیش کرتے ہیں نعت خواں حضرات اور طلباء کرام ہوتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، وہ بھی سنتے ہیں آپ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہر روز علماء کی گفتگو بھی سنتے ہیں جس میں آپ کے مسائل کا حل بھی نکالا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ جن چیزوں سے پریشان رہتے ہیں روزمرہ، آپ اپنے کاروبار میں جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں خیر و برکت ہو، ہمارے کاروبار میں اللہ رب العزت آیا روز اس میں مزید اضافہ فرمائے، تو اسی کے اللہ کے فرمان، اللہ کے حبیب کے فرمان یعنی اوراد و وظائف روحانی علاج جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج کی اس بزم میں جو پہلے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، جو دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے، جو برکات قرآن مجید فرقان حمید سے اس پروگرام کا آغاز کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، وہ ہیں محمد شہزاد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محترم جناب؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت بہت شکر شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ سنتے آ رہے ہوں گے انہیں، اور انہیں بھی بہت اس چیز کی شوق ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، اور ہم نے بھی ان کو 2-3 پروگراموں میں اپنے میں انوائٹ کیا ہے۔ آج بھی وہ شریک ہیں ہمارے ساتھ، محترم جناب محمد شفیق قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ ماشاءاللہ بہت زبردست جا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہوگا ہمارا یہ پروگرام، تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے شہزاد بھائی سے گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کی پیاری کتاب سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان،
والنجم شجر يسجدان الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان سبحان الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان سبحان الله سبحان الله. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان سبحان الله سبحان الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام سبحان الله سبحان الله. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی پیاری کتاب کی تلاوت کر رہے تھے اور بہت ہی پیارے پروگرام کا آغاز کر رہے تھے. اس کتاب کی تلاوت کر رہے تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان ایک لفظ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. بہت بہت شکریہ محترم جناب شہزاد قادری صاحب. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے متعلق. فرماتے ہیں جو شخص ایک آیت قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں چند نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو تلاوت قرآن اس کے لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس کا کچھ صلہ عطا فرمائے، اور اس کی جو تلاوت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ سنیں، جس سے لوگ سن کر اللہ رب العزت کی کتاب سے اپنے آپ کو اس کی نورانیت سے اپنے آپ کو سریاب کریں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اللہ اکبر. جو تلاوت قرآن کر رہا ہوگا وہ تلاوت قرآن اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارکہ میں تو اور ہی بڑھ چڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سنہانی ان پر درود و سلام پڑھنا.
اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شفیق قادری صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود السلام تعریف مصطفیٰ بیان کریں۔ برکات رمضان اللہ، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض آقا تیری محبت کا، عجیب فیض آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھو ور خود سنور جاؤں، مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہنچوں در سرکار پہ جہاں تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ جہاں تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے، آگے میری تقدیر ہے، آگے میری تقدیر ہے، تمنا تو یہی ہے، پہنچوں در سرکار پہ ایک خاص مہک آنے لگی موج ہوا میں،
یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا ہی ہے چاہا تو یہی ہے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے گنبد خضرا کے سوا اور بھی جلوے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے آنکھوں کے لیے خاص نظارہ تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے روکے مجھے بھیجے یہ ان کی رضا ہے مجھے روکے مجھے بھیجے یہ ان کی رضا ہے مجھے روکے مجھے بھیجے واپس میں نہیں آؤں گا واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا تو یہی ہے پہنچوں کار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یاد کی رگے دل میں جمالا کا نظر میں یاد کی رگے دل میں جمالا کا نظر میں نام کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے نام کا زباں پر رہے اچھا تو یہی ہے اظہار غم ہجر کی شکل نکالو اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالو
سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی طیبہ میں وہ سب کچھ میرے دامن میں ہے آسی دنیا کا کرو کیا میری دنیا کا کرو کیا میری دنیا تو یہی ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے چاہا تو یہی ہے آگے گئے میری تقدیر ہے تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ محترم جناب محمد شفیق قادری صاحب آپ کا. اللہ رب العزت آپ کی آواز میں اور پرسرور اور خوشحالی پیدا فرمائے. اس طرح اللہ کے پیارے حبیب کی سناہانی کرتے رہیں اور کرتے رہا کرے. ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے انہیں یہ شرف عطا کیا کہ ان پر نور ساعتوں میں اس ٹائم رات کے اس پہر جس میں نوجوان ہم طرح کے ہی بھائی کرکٹ کھیلنے میں مشغول ہوتے ہیں، ہم طرح کے ہی بھائی رات میں باہر وارہ گردی کرنے میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا بے حد بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس طرح کے کام میں مشغول فرمایا، اس طرح کے کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ بھی دیکھ کر اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اچھے کاموں کی طرف گامزن کریں گے انشاءاللہ. ناظرین اکرام، اگلے سیگمنٹ کی طرف جا رہا ہوں جو ہے روحانی علاج اور آداب وظائف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب محمد کامران قادری، قاری محمد کامران قادری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. طبیعت مبارکہ آپ کی ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کا کرم مالک کا احسان. رمضان المبارک رمضان برکات رمضان برکات رمضان. کیسا گزر رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے. آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ. آپ ہیں ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، لیکن اس کام کو روز ایک محنت کر آپ تک اللہ رب العزت کا، اللہ کے پیارے حبیب کا پیغام پہنچانا، فرمان پہنچانا، اور وہ فرمان جس میں آپ کی اچھائی ہو، تو اس کے لیے انسان کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے جو ہمارے ناظرین کے لیے وظیفہ لے کر آئے ہیں، آج کے جو ہمارے ناظرین کے لیے اللہ رب العزت کا پیارا فرمان لے کر آئے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کا فرمان لے کر آئے ہیں، تو وہ ان کی سماعت نظر فرمائیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ بھائی، آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جو وظیفہ، جو قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو یا اخروی لحاظ سے ہو، یا اس کے علاوہ صحت کی بیماری ہو، یا اس کے علاوہ کوئی مرض ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو،
اس کے حوالے سے جو ہمیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء آج ہم اپنے ناظرین کے لیے جو اہم اور ایک وقت کے لحاظ سے، دور حاضر کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو یہ بہت ہی اہم وظیفہ ہے ناظرین کے لیے، ہماری عوام کے لیے بہت ہی اہم وظیفہ ہے۔ عاطف بھائی، اس وقت دنیا میں غربت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ بے شک۔ ہر جگہ لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے، یار پیسہ نہیں ہے، یار غربت بہت زیادہ ہے، غریب ہو گئے، تنگ دستی ہے۔ تو آج ہم اپنے ناظرین کو اسی حوالے سے وظیفہ بتائیں گے کہ تنگ دستی کو کس طرح دور کیا جائے، غربت سے بندہ کس طرح نکل سکتا ہے۔ بے شک۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مالکو۔ جو شخص یہ ورد ہر وقت، اس کے ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کتنی مرتبہ پڑھنے اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے، ہر وقت یہی ورد کرتا رہے یا مالکو یا مالکو یا مالکو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی غربت، تنگ دستے یہ سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں نا اللہ رب العزت کے پیارے پیارے اسماء الہیہ، جن کو ہر روز ہمارے ہر دل عزیز ساتھی محترم جناب محمد کامران قادری صاحب اس کا ایک حل تلاش کرنے کے بعد آپ تک اللہ رب العزت کے پیارے اسماء الہیہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز آپ ان اسماء الہیہ کو پڑھنے کی کوشش کریں، ایک مرتبہ پڑھ کر اللہ رب العزت پر یقین کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستی جو رزق میں ہے تو اللہ رب العزت اس کی دوری فرمائے گا، اور آپ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حل دیا ہے ہمیں، لیکن تلاش کریں۔ دیکھتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو پہلے کسی کام محنت تو کریں، محنت کا پھل دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ تو آپ جب وظیفہ پڑھیں گے، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت کریں گے تو اس کا بدلے میں بھی تو اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ دے گا، ہر کام کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ تو ایسے ہی یہ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کی تنگ دستی کو دوری عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کلام رحمان یعنی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میں گزارش کروں گا محترم جناب شفیق قادری صاحب سے کہ کوئی پیاری سی نعت آپ کو ایک اور سنائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد جو لمحے تیرے سکون کے سب مدینے میں گزارا گئے، جو لمحے تیرے سکون کے سب مدینے میں گزارا گئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا گئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا گئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آ گئے، دل مضطر
خزاں کو حکم ہے داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل لگو طیبہ کی گلیوں میں اجازت ہے نسیم آگے سب آگے بغار آگے اجازت ہے نسیم آگے سب آگے بغار آگے ظلم ہے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مستر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آگے وہ بستی اگلے دل کی اور دیوانوں کے بستے گئے وہ بستے اگلے دل کی اور دیوانوں کے بستے ہیں گئے جتنے خیرت نازا وہ دامن تار تارا گئے جتنے خیرت نازا وہ دامن تار تارا گئے قلم جب سے ہوا گئے خم ادیب آقا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا گئے خم ادیب آقا کی مدحت میں بڑے رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آگے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا گئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے انداز میں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب پر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد شفیق قادری۔ ناظرین کرام، آپ اگلے سیگمنٹ کو دیکھنے کے لیے روزانہ کی طرح آج بھی انتظار کر رہے ہوں گے، جو کہ ہے علماء سے گفتگو کا، علماء سے اپنے مسائل کے حل کا۔ اور الحمدللہ آج کے جو ہمارا موضوع ہے بڑا شاندار موضوع ہے، بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ 17 رمضان المبارک، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ 17 رمضان المبارک کو کتنا عظیم کارنامہ ہوا تھا، جسے یوم الفرقان، حق و باطل کا پہلا مارکہ، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، یوم عظمت اسلام جسے کہا جاتا ہے۔ اسی کے حوالے آج کا جو ہمارا موضوع ہے، اسی کے حوالے سے آج جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں، ہر دل عزیز شخصیت، آپ کے سامنے ان کا تعارف کرنا مجھے کوئی یہ نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو ہر روز سنتے آ رہے ہیں اور ان کی گفتگو بڑی دل نشیں بھی ہوتی ہے اور بڑی عمدہ بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں
قبلہ سے یہاں پر ان کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہوں گا۔ تو اس کے بعد میں علامہ صاحب سے یہی عرض کروں گا کہ جو آج کا دن ہے یوم غزوہ بدر، سب سے پہلے تو اسی حوالے سے بتائیے گا کہ غزوہ بدر پیش کب آیا، اور پھر اس کی پوری آگے ڈیٹیلز ہمارے ناظرین کو، تاکہ اسی مختصر ٹائم کے اندر ہی انہیں اس کا پورا ڈیٹیلز معلوم ہو جائے۔ برکات رمضان، برکات رمضان، برکات رمضان، برکات لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ عاطف بھائی، جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے اور تمام ناظرین و سامعین بھی جانتے ہیں، 17 رمضان المبارک اور ماہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے بابرکت مہینہ سمجھا بھی گیا ہے اور ثابت بھی ہوا ہے۔ بے شک رمضان المبارک ہی میں ہمیں قرآن کی نعمت عطا ہوئی، جسے کتاب الفرقان بھی کہا جاتا ہے، بالکل، اور اسی رمضان المبارک کے اندر ہمیں یوم الفرقان بھی عطا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ راہ دکھلائی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ اور نصرت اور فتح یابی نصیب فرمائی۔ وہ اس طرح کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی جنگ نہیں کی تھی، مسلمانوں نے کبھی کافروں سے حربہ آزمائی نہیں کی تھی، کافروں کے سامنے جنگ کا باقاعدہ میدان نہیں سجایا تھا۔ اس سے کچھ لمحہ پہلے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ غزوہ بدر کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی، فتح مکہ سے پہلے۔ اور غزوہ بدر سے پہلے یہ ہوا تھا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر باقاعدہ وحی جہاد کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب جہاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم مسلمانوں پر نازل فرمایا تو مسلمانوں نے باقاعدہ کافروں سے بدلے لینا شروع کیے اور کافروں کی حربہ آزمائی شروع کی، اور کافروں کے سامنے سینہ تان کر چلنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب اندازہ لگائیں، امیجن کریں ذرا کہ وہ بھی منظر تھا، وہ بھی موقع تھا، اور وہ بھی مسلمانوں پر وقت تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 240 ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ مکہ شریف کے صحن کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے، اور اس صحن حرم کے اندر کافروں کے تمام سرداران موجود تھے، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم مسلمان طاقت میں نہیں تھے، ہم مسلمان غلبے میں نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان سے بدلہ لے سکتا اور میں ان کو روک سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز پڑھتے دیکھ رہے تھے تو مزاح کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر انہوں نے ان میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ دور ایک اونٹنی ذبح ہوئی رکھی ہے اور اس کی بچہ دانی موجود ہے، کون ہے وہ آئے اور حضور کے جسم پر، حضور کے کاندھوں پر سجدے کی حالت میں ڈال دے۔ تو ان میں سے ایک بدبخت اٹھا، اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی یہی الفاظ ہے جو میرے الفاظ ہیں، یعنی میں سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بخاری کے الفاظ ہے اس شخص کے لیے جس نے وہ بچہ دانی، وہ اوجری اٹھا کر کے حضور کے کاندھوں کے درمیان رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے اشق القوم کے الفاظ استعمال کیے، یعنی اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا کہ قوم کا سب سے بدبخت ترین شخص تھا وہ جس نے وہ اونٹ کی اوجری اٹھائی اور مصطفیٰ کے کاندھوں کے درمیان ڈال دی۔ جب یہ واقعہ ہوا تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم سجدے سے اٹھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اٹھ نہیں پاتے تھے۔ اتنے میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صحن حرم میں تشریف لاتی ہے،
اور بہت چھوٹی عمر تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے والد محترم کے کاندھوں سے وہ اوجری ہٹاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سجدے کو مکمل کر کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ان کافروں کی جانب حضور نظر کرتے ہیں تو حضور کی آنکھوں میں جلال آ جاتا ہے۔ حضور جلال کے ساتھ ان کے لیے دعائے جلال فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، کیا دعا فرمائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں کو اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نیچے آنے سے پہلے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ان کافروں نے یہ نہ سوچا تھا، لیکن کافروں کے دل میں یہ بات ضرور تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی دعا کے واسطے ہاتھ اٹھا دے تو ان کا رب ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ پریشان ہو گئے، اور حضور نے یہ دعا فرمائی، اللہم ایاک بقریش، یا اللہ ان قریش کے تمام سرداروں کو اپنی ہلاکت کا، اپنی پکڑ کا، اپنی شدت کا، اپنے عذاب کا شکار فرما دے۔ جب حضور نے یہ دعا فرمائی تو وہ ہنسنے لگے، اور وہ ہنس کر ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نظر فرمائی تو حضور مزید جلال میں آئے۔ حضور نے ایک ایک کا نام لے کر دعائے جلال فرمائی، اور حضور نے ایک ایک کا نام لیا، یا اللہ ابو جہل کو بھی اپنے عبرت کا نشان بنا، عتبہ کو بھی، شیبہ کو بھی، ولید بن عتبہ کو بھی، امیہ بن خلف کو بھی، عقبہ بن ابی معیط کو بھی، اور ساتویں سردار کا عبداللہ بن مسعود فرماتے مجھے نام معلوم نہیں ہے۔ حضور نے جب یہ ساتوں سرداروں کے بارے میں دعائے جلال فرمائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے حدیث مبارکہ بدر کے دن کیوں سنائی، تو آگے کے الفاظ اس سے مناسبت رکھتے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے مجھے حضور کا یہ وقت بھی یاد تھا، ان کا وہ ہنسنا بھی یاد تھا، حضور کا یہ دعا کرنا بھی یاد تھا، اور مجھے 17 رمضان مبارک کا بدر کا مارکہ بھی یاد تھا۔ حضور نے جن سرداروں کے لیے بھی دعائے جلال فرمائی، بدر کے میدان کے اندر وہ اوندھے منہ مڑے ہوئے تھے، سارے کے سارے وہ قتل ہو گئے بدر کے میدان کے اندر۔ معلوم یہ ہوتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سینریو سے، اس کانسیپٹ سے، اس نظریے سے کہ اس دعائے جلال کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کا حکم نازل فرمایا، اور مسلمانوں نے جب دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر جو جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تھا، اس کے بعد جب مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں تھامی تو اللہ تعالیٰ نے ان بازوؤں میں وہ قوت عطا فرمائی، ان تلواروں میں وہ تیزائی عطا فرمائی کہ کافر اگرچہ 1000 تھے اس میدان بدر کے اندر، اور انہوں نے جگہ بھی وہ چوز کی تھی، وہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کے جنگی تمام معاملات کے حساب سے ایک دم بیسٹ اور بہترین جگہ تھی، اور مسلمانوں نے وہ جگہ انتخاب کی تھی جو بظاہر یوں معلوم ہوتی تھی کہ وہ جنگی معاملات کے حساب سے بہترین جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کچھ اور تھی۔ جب جنگ کا میدان سجتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو نازل فرماتا ہے، بارش نازل ہوتی ہے تو جو جگہ انہوں نے منتخب کی تھی وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، ان کے گھوڑوں کا کھڑے ہونا محال ہو جاتا ہے، اور جس جگہ مسلمانوں نے اپنی قرارگاہ قائم کی تھی وہاں پر ایک پختہ زمین بن جاتی ہے، اس بارش کی وجہ سے وہ جگہ سیدھی اور پختہ ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں نے وہاں پر جگہ جگہ حوض بنا لیے، چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے جہاں پر بارش کا پانی جمع ہوا، اور مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا۔ اب اس سارے معاملات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اوپر جب یہ ظلم و ستم دیکھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوا کہ میرے حبیب پر مزید ظلم و ستم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کا حکم نازل فرمایا، اور اس کے بعد بدر کا مارکہ سجا، اور اس کے بعد مزید 27 غزوات 26 غزوات مزید ہوئے جن میں حضور نے خود شرکت کی، اور 47 سرائے ہوئے جن میں صحابہ کرام کو اپنی حیات مبارکہ کے اندر حضور نے دیگر جنگوں کے اندر جنرل بنا کر اور آرمی چیف بنا کر کے منتخب کر کے بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ بدر کا مارکہ اسی بنا پر سجا تھا کہ ان کافروں نے حضور پر ظلم کیا تھا، اور وہی کافر سارے کے سارے اگلے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ جنہیں اپنے اوپر بڑا ناز تھا، حضور جب صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر جلوہ گر ہوئے بدر کے میدان میں، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دیجیے، مجھے آپ رائے دیجیے، مجھے کوئی پلان بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہمیں جنگ کے میدان میں اترنا چاہیے؟ حضور کی قلبی جستجو یہی تھی کہ ہمیں جانا چاہیے، لیکن پھر بھی حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں جنگ لڑنی چاہیے. آگے 1000 ہے, ان میں سے ہر ایک کے پاس گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہے, وہ کھانے سے بالکل مطمئن ہے, پرسکون ہے, ان کے پاس کھانا پینا موجود ہے, ان کے پاس جنگی آلات اور آسائشیں اور اسلحہ موجود ہے, ان کے پاس ہر چیز میسر ہے. تمہارے پاس گنتی کی تلواریں ہیں, تمہارے پاس گنتی کے گھوڑے ہیں, تمہارے پاس گنتی کے اونٹ ہے, تمہارے پاس ڈھالیں نہیں ہیں, تمہارے پاس زرہیں نہیں ہیں. بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اتنے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا حضور وآتنا ما شئتا. حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور آپ ہم سے یہ مشورہ طلب کرتے ہیں کہ آگے 1000 ہے. آقا آپ ہمیں حکم تو فرمائیں. ہم اس وقت کے کیسر و کسرا اس وقت کی سپر پاوریں تھیں. اس وقت جیسے امریکہ اور روس ہے سپر پاور, ایک کنٹریز ہیں, ملک ہیں, پاورز ہیں, وہاں پر اس وقت کیسر و کسرا تھی, بڑی بڑی سلطنتیں تھی. حضرت سعد نے فرمایا آقا آپ ہمیں حکم تو دیجئے, ہم انہی 313 صحابہ کے ساتھ, ہم انہی پیادوں کے ساتھ, ہم انہی دندان شکن تلواروں کے ساتھ, ہم انہی بوسیدہ کپڑوں کے ساتھ, ہم انہی بے لباسی کے ساتھ, ہم اسی بے غذائی کے عالم کے اندر آپ حکم فرمائے ہم کیسر و کسرا کے ساتھ بھی جنگ لڑنے کو تیار ہیں. اللہ سبحان اللہ. یہ جذبہ ایمانی تھا, بے شک, یہ جذبہ ایمانی تھا, یہ جذبہ جہاد تھا, ایمان تھا مصطفیٰ کریم پر, توکل تھا رب ذوالجلال پر. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان 1000 کے مقابلے میں ان 313 کو بے شک, نصرت اور فتحیابی نازل فرمائی, جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, کہ اے مصطفیٰ آپ کے صحابہ کرام کی مدد کی ہم نے. اللہ تعالیٰ نے مدد کی بدر کے میدان میں. کس طرح کہ جب وہ میدان کے اندر اترے تو ہم نے 3000 فرشتے نازل فرمائے. اللہ 3000 فرشتے نازل فرمائے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تلوار اٹھاتے نہیں تھے کہ سر پہلے قلم ہو جاتا تھا. ہم سوچتے بعد میں تھے, ہم سوچتے پہلے تھے, لیکن کافر پہلے سے ہی خون کے اندر لت پت سامنے موجود ہوتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی منظر تھا جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں جس کا تذکرہ فرمایا. جب مسلمانوں کے اندر ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے, اگرچہ انہیں رب ذوالجلال پر توکل تھا, اگرچہ انہیں مصطفیٰ کریم پر ان کے اوپر مکمل اطمینان اور یقین تھا, لیکن انسان کی فطرت ہے, انسان گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ان کے لیے علاج فرما دیا کہ جب ان کے دلوں پر کوئی گھبراہٹ طاری ہونے لگتی, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینے کا نزول فرما دیتا. جب سکینہ نازل ہوتا تو ان کے ایمان مزید مستحکم ہو جاتے ہیں, ان کے قدموں میں مزید ثابت قدمی آ جاتی تھی, اور ان کے تلواروں میں مزید پکڑ مضبوط ہو جاتی تھی, اور وہ کافروں سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے. ان کا سب سے بڑا جو سردار ابو جہل تھا, جسے اپنے لڑائی پر ناز تھا, اپنے نسب پر ناز تھا, وہ بھی اس دن 2 بچوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا ذلت اور رسوائی کے ساتھ. اور اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میری تو خواہش تھی کہ مجھے کوئی قبیلے کا, تمہارے درمیان کا کوئی سربراہ یا سردار قتل کرتا, لیکن افسوس آج میں 2 بچوں کے, جو 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں جن کو تلوار اٹھانا بھی دشوار تھا, ان کے ہاتھوں آج میں ذلت اور رسوائی کا شکار ہو کر مر رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج جہاد کی بات ہو اور جہاد میں سب سے اولین صف میں کھڑے صحابہ کی بات نہ ہو تو شاید بات انکمپلیٹ ہے. کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کبھی اس سے پہلے جنگ نہیں لڑی تھی, لیکن اندازہ لگائیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون سا صحابی سب سے پہلے جنگ لڑنے کے لیے آگے جائے گا, پہلے کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے سامنے سے کچھ جانباز کچھ اپنے کرتب دکھاتے تھے اور اپنے سب سے مین سپاہیوں کو آگے بھیجتے تھے. دونوں جانب سے جب اہم ترین سپاہیوں کی لڑائی ہوتی تھی اس کے بعد مین جنگ سٹارٹ ہوتی تھی, تو انہوں نے اپنے اپنے بڑے بڑے سرداروں کو بھیجا. قریش کے بڑے بڑے سردار سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے بڑے سرداروں کو بھیجو. تو حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں سے 3 سرداروں کا انتخاب کیا. اللہ اکبر. ایک سردار باب مدینۃ العلم, اسد اللہ واسد الرسول, مولا کائنات, شیر خدا, سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے. دوسرے شیر جن کو مصطفیٰ کریم نے اسد الرسول کا انتخاب و لقب عطا فرمایا,
حضرت سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے شعر جن کی عمر سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے بے شک۔ کہ ان کی عمر 86 سال تھی، اللہ 86 ایئر، بوڑھا شخص ہے، اندازہ لگائیں 86 سال کا بندہ کس طرح جنگ لڑے گا، لیکن سب سے پہلے میدان جنگ میں جو 3 افراد اترے ان میں پہلا شخص وہ تھا، ان کا نام حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ تینوں سردار ان کافروں کے مقابلے میں آئے تو مولا علی تو ویسے بھی ید اللہ کی پاور رکھتے تھے، ید اللہ کی طاقت رکھتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وار میں سامنے سردار کو خون میں لت پت کر کے ذلیل الخوار کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ بھی اپنے سامنے والے حریف پر کامیاب ہوئے، حضرت عبید کے زانو پر ایک تلوار لگی اور آپ زخمی ہو گئے۔ اتنے میں مولا علی نے ان کے والے حریف کو بھی واصل جہنم کیا، اور حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مصطفیٰ کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ آقا کیا میں شہید نہیں ہوا؟ اندازہ لگائے 80 سال 86 سال اس بندے کی ایج ہے، عمر ہے، اور بندہ سب سے پہلے جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، زخمی بھی ہو گیا ہے، لیکن اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرے گھر میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں مدینے میں بھی کسی کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت عبید نے مصطفیٰ کے سامنے آ کر کے التجا کی، آقا کہ میں شہید نہیں ہوا؟ حضور نے فرمایا اے عبید تم شہید ہو، یہی ہوا، مصطفیٰ کے الفاظ تھے کہ اے عبید تم شہید ہو۔ تو اسی زخم کی وجہ سے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ دوبارہ پہنچ نہیں پائے تھے، آپ کی شہادت رستے کے اندر ہو گئی۔ ایک اور صحابی رسول حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی رسول ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے بھائی ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جس وقت آپ بدر کے معرکے میں شہید ہوئے 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے ضد کی کہ حضور مجھے بھی اس جنگ کے اندر شامل ہونا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو منع فرمایا کہ آپ شریک نہ ہو، آپ کی عمر نہیں ہے، آپ بلوغت کو بھی نہیں پہنچے، آپ کو لڑنے کے ابھی حربے بھی نہیں ہے معلوم۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے، جب روئے تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی اس التجا کو، اس عرض کو پورا فرمایا اور آپ کو جنگ کے اندر جانے کا مجدہ سنایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے کے اندر جن سے 2 ہاتھوں سے بھی تلوار نہیں اٹھائی جاتی تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدر کے مارکے کے اندر شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ بدر کا مارکہ بہت طویل ہے، اختصار اسی پر کرتا ہوں کہ حضرت غزوہ بدر مکمل کا پورا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بے شک کس طرح ہم اس کے اندر گنتے چلے جائیں، ایک تو یہ کہ سامنے 1000 کا لشکر ہو، یہاں پر 313 ہو، کوئی جنگ نہیں بنتی، بے شک لیکن اللہ تعالیٰ کا حضور کی مدد فرمانا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس میدان میں اتر جانا اور اپنے صحابہ کے لیے ان کے لیے سکینے کے نزول کی دعا کرنا، ان کے لیے ثابت قدمی کی التجا کرنا، یہ تمام چیزوں کا قبول ہونا یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دن قبل مصطفیٰ کا اپنی عصا مبارک کے ذریعے ہر جگہ کو بتلا دینا کہ اس کافر کا قتل یہاں ہوگا، اس کافر کا خون یہاں گرے گا، فلاں سردار یہاں مرے گا، فلاں شخص یہاں واصل جہنم ہوگا، اور اگلے دن اسی جگہ پر اس شخص کا مر جانا اس بات کا واضح دلیل ہے، اس بات کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو کس چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو ما کان ما یکون، جو ہو چکا جو ہوگا اس چیز کا علم نہیں ہے۔ مصطفیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کل کیا ہونا ہے، مصطفیٰ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بارش کب آنی ہے، مصطفیٰ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ کس نے کب مرنا ہے۔ اگر اس چیز کا علم نہ ہوتا تو بدر کے معرکے میں مصطفیٰ نے کس طرح بتلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنے کی توفیق کے رفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں بھی جذبہ جہاد کے لیے بیدار رہنے کی اور تمام مسلمانوں کو جذبہ ایمانی بیدار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ سن رہے تھے یوم عظمت اسلام یعنی یوم بدر پر محترم جناب ہر دل عزیز حافظ محمد ریحان قادری صاحب اس پر گفتگو کر رہے تھے۔ بہت ہی عمدہ اور دلچسپ گفتگو تھی۔ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں اور اضافہ فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلے سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف جا رہا ہوں جو ہے
آپ کے مسائل کا حل، آپ کی پریشانیوں کا حل، روزمرہ کے مسائل جو رمضان المبارک میں انسان کو درپیش ہوتے ہیں اسی کی طرف۔ تو علامہ صاحب اجازت ہے وہ آپ کی۔ علامہ صاحب سوال پہلے اس طرح سے ہے کہ روزے کے وقت کی انتہا کا اذان سے کیا تعلق ہے؟ کیا اذان کے ساتھ سحری وقت ختم ہوتا ہے یا نہیں؟ اذان کا تعلق نماز کے ساتھ ہوتا ہے، اذان کا تعلق سحری کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا۔ سحری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اور وہ وقت وہی ہے جو فجر کی نماز کا ہے، یعنی فجر کے وقت کے آغاز سے ہی سحری کے وقت کا اختتام ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد میں غلطی سے بھی اس وقت اذان ہو جاتی ہے کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو اگر کوئی شخص اس وقت اپنے روزے کو اختتام کر لیتا ہے تو نماز کا کوئی حرج نہیں ہے، اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں آئے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اذان اس وقت ہوئی ہے کہ جب سحری کا وقت باقی تھا، لیکن اگر افطار کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ افطار کا وقت نہیں ہوا تھا اور اذان پہلے ہو جاتی ہے تو اس مسجد کے مؤذن پر تو ظاہر سی بات ہے اس بات کا الزام آئے گا، لیکن اس سے اس کو کوئی رخصت نہیں ملے گی روزہ رکھنے والے کو کہ وہ شخص یہ کہے کہ جناب اذان پہلے ہو گئی تھی، اس میں میرا کیا قصور ہے، تو کیا میرا روزہ ضائع ہو جائے گا؟ بالکل آپ کے روزے کو دوبارہ قضا کی حاجت ہوگی، آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر بندے کو جو ایک حدیث مبارکہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان جس چیز سے اس کا واسطہ پالا پڑتا ہے اس چیز کا علم اس پر سیکھنا فرض ہے۔ اب روزہ ہم رکھ رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کا علم رکھنا چاہیے کہ روزے کا ابتدائی وقت کیا ہے، انتہائی وقت کم کیا ہے، اور روزہ بند کب ہو رہا ہے اور روزہ کھل کب رہا ہے۔ تو اگر اذان جلدی ہو جاتی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اذان بعد میں ہوتی ہے اور سحری کا وقت پہلے ختم ہو چکا تھا، آپ نے اذان کے وقت اپنی سحری کو بند کیا تو آپ کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا سحری کا وقت جو ختم ہونا تھا وہ کب کا گزر گیا اور آپ اس کے بعد بھی سحری جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کا روزہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تو کمپلیٹ تو بہت دور کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب اگلا سوال ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ مسواک کی جائے، اور مسواک کی روزے میں اجازت ہے۔ ایسا مسواک جس کے ریشے نکلتے نہ ہو، مطلب یہ کہ ریشے اس کے دانت میں پھنس جانے اور بعد میں اس کے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، تو ایسی مسواک جس میں جھاگ بھی نہ ہو تو ایسی مسواک کرنے سے کوئی حرج نہیں ہے، مسواک روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے معاملہ ٹوتھ پیسٹ کا، اور جیسے آج کل منجن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے ممانعت فرمائی ہے کہ روزے کی حالت میں وہ نہ کیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات منہ میں رہ جاتے ہیں اور ان کا لعاب کے ساتھ پیٹ میں جانے کا قوی امکان ہے، تو اس وجہ سے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کی روزے میں اجازت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب اگلا سوال ہے کہ روزہ افطار کرنے کی دعا کب پڑھنی چاہیے، افطار سے پہلے یا افطار کے بعد؟ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک حدیث مبارکہ ہے اور ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر یہی الفاظ ملتے ہیں کہ ماضی کے الفاظ ہے، یعنی وہ افطار کر لیتے افطارا، پھر وہ دعا پڑھتے ثم دعا، یعنی وہ دعا افطار کر لیتے پھر دعا پڑھتے، یعنی ان کو افطار کرنے سے پہلے اس دعا کو نہیں پڑھنا۔ جو بھی ہمارے یہاں دعا رائج ہے یا پھر کوئی بھی دعا آپ مسنون دعا کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو روزے کے افطار کے بعد پڑھی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے رمضان مبارک کا 7واں پروگرام اور عشرہ مغفرت کا 7واں پروگرام، اور جس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم دن جسے یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اسی دن میں اللہ رب العزت نے یہ ہمیں عطا فرمائے یوم بدر۔ اللہ رب العزت نے اور بھی بہت ساری انعامات اسی ماہ مبارکہ میں کی اس حضور کی امت پر، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اس طرح کی بزمیں سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام میں ان بزموں میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے صدقے ہماری غلطی کو درگزر فرمائے اور اپنے حق کے مطابق ہمیں اس کا صلہ عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ خدا ہے آ گیا رمضان ہے، نور کی برسات میں اب آ گیا رمضان ہے۔